رسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دن کے 4 پہر ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں، اور رات کے 4 پہر 4 حصے ہوتے ہیں۔ پرانی کتابوں میں اس کو 8 ویلے کہتے تھے، 8 وقت، 8 لمحے۔ دن کا پہلا پہر فجر کے وقت شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، اور مغرب تک یہ پہر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مغرب سے رات کے پہر شروع ہوتے ہیں، اور پہلا پہر مغرب سے شروع ہوتا ہے عشاء، اور اسی طرح فجر تک۔ دن کے پہلے پہر میں برکات ہیں زمین اور آسمانوں کی، زمین اور آسمانوں کی برکات ہیں، اور ایسی برکات ہیں جو لوگوں کو دولت مند کر دیں، خوشحال کر دیں، قرضے اتروا دیں، بیماریاں ختم کرا دیں، ناکامیاں اور مشکلات کے دروازے بند کر دیں۔ جو پہلا پہر ہے، امت کا ایک حصہ ہے جو پہلے پہر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس مال دولت بہت ہوتا ہے، لیکن وہ مال دولت نسلوں تک نہیں جاتا۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا کہ یہ جو زمین ہے، جائیداد ہے، یہ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے۔ تقسیم، بٹوارا یا فروخت ہو جاتی ہے، یا تقسیم یا بٹوارا یا فروخت، یہ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے، تیسری نسل تک۔ آخر کیسے؟ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے برکات نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور نسل در نسل برکات منتقل ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نسل میں برکتیں چلیں۔ اتنی نسلیں ایسی ہیں کہ نسلیں نہیں ہوتی۔ میرے سامنے کئی واقعات، بندہ بالکل غریب تھا، پیچھے باپ دادا پر دادا سے سفید پوشی غربت میں تھا، ایک دم عروج ملا، دولت، مال، چیزوں، نعمتوں کا۔ کوئی غلطی ایسی ہوئی، وہ عروج زوال میں بدل گیا۔ میں پٹھانوں کے پختونوں کی ایک جگہ گیا، وہاں جانا ہوا کہ بندہ بالکل غریب تھا، بہت غریب تھا۔ رب نے ہاتھ پکڑا، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، نا دوسرے ملک میں ہوتا تھا۔ عروج اپنے پورے جوبن پہ تھا، مال، دولت، کاروبار، ترقی، پوری ترقی میں تھی۔ میں ان کے گھر گیا تو ان صاحب سے ملا، ہر جگہ مٹی پڑی ہوئی تھی،
اور زوال کی انتہا میں وہ شخص چلا گیا تھا اور اسی زوال میں مر گیا. بعض اوقات برکتیں اور عروج نسلوں میں چلتی ہیں، بعض اوقات ایک نسل بھی نہیں چلتی. وہی فرد ہوتا ہے، وہی فرد ہے جس نے غربت دیکھی ہے، وہی فرد ہے پھر غربت کے ساتھ مر جاتا ہے. ایک مختصر گھڑی ہوتی ہے عروج کی، خوشحالی کی، وسائل کی، دولت کی، چیزوں کی، نعمتوں کی، شہرت کی، عزت کی، استقبال کی. ایک مختصر گھڑی ہوتی ہے اور وہ مختصر گھڑی پھر ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ نامور آدمی جس کو ملنے کو لوگ ترستے تھے، جس کے ہاں تصویریں کھنچوا یا دعوت کھا کے لوگ فخر سے بتاتے تھے، وہی نامور آدمی گمنامی میں ایسا چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کو سنتا نہیں، کوئی فون نہیں اٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی ملنا پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، پہلا ویلا، پہلا وقت، وہ پہلا وقت عروج کا وقت ہے. وہی پہلا وقت دولت، مال، صحت، عزت، راحت، برکت، روحانیت پانے کا وقت ہے. اور وہ وقت رہتا ہے چاشت تک. اور چاشت کا وقت کس وقت تک؟ جب تک کہ زوال نہ آئے، زوال سے پہلے. یہ جو پہلا وقت ہے نا چاشت کا، اس چاشت میں کوئی 4 نفل پڑھے یا 6 پڑھے، کم از کم 4 ہیں، یا 8 پڑھے یا 12 پڑھے، یہ وقت اس کو ملتا ہے جو اس کو کیش کر لیتا ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا. میں جب کالج میں گیا تو وہاں پرنسپل کا جو آفس تھا اس میں ایک تک فوج تھا. اس کے آگے ایک ایسے پائپوں کا پردہ تھا جیسے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، یوں موڑ لیا، پائپوں کا پردہ، کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ لگا ہوا تھا. موجودہ پرنسپل جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سابقہ پرنسپل کا مصلی تھا، یہاں وہ آ کے اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ کالج آ چکے ہوتے تھے، کالج کے پرنسپل تھے. یوسف صاحب ان کا نام تھا. اچھا، مجھے ایک بات کی جستجو رہی کہ ان کے کتنے بیٹے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، اور ان کی کیا زندگی ہے. ابھی میری کالج کی ابتدا تھی، میں نے اس کالج میں 4 سال گزارنے تھے. تو پہلے سیمیسٹر میں، پہلے ہی سال میں ہمیں ایک استاد ملے، ہمارے ایک پروفیسر تھے. پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں. بعد میں وہ بھی پرنسپل سے ریٹائر ہو گئے، ابھی زندہ ہیں. ان سے میرا تعلق بن گیا. بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، اب بھی اللہ والے. بس ان کے یہ الفاظ تھے کہ چاشت پڑھنے والے میں روزی میں برکت ہے. اور وہ ان کے الفاظ، مختصر میری اتنی گفتگو ہوئی چاشت کے بارے میں کہ ہم میں کوئی بھائی غریب نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں، کوئی بھائی غریب نہیں ہے. ایک خوشبو آتی تھی، اب بھی آتی ہوگی، خس کی کوبرا برانڈ، اس پہ ایک کوبرا سانپ چھپا ہوا ہوتا تھا، انڈیا سے آتی تھی. ایک صاحب تھے تو میں ان سے خصوصی منگواتا تھا. ایک اللہ والے تھے، ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی تھی.
وہ جن مجھ سے محبت کرتے تھے. لوگ عطر لاتے تھے, کسی کا نہیں لیتے تھے, وہ عطر پیتے تھے, خوشبو پیتے تھے, میری خوشبو قبول کرتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی آٹو پارٹس کی, اسپیئر پارٹس کی دکان ہے, ان کے تعلق والے تھے اللہ والے, ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی تھی. تو جب انہوں نے آنا ہوتا تھا تو مجھے کچھ دن پہلے بتا دیتے تھے, اور میں کچھ شیشیاں اپنے پاس پہلے سے رکھتا تھا. تو وہ شیشی سیل ہوتی تھی تو ان کو میں دیتا تھا, وہ خود کھولتے تھے اسی جناتی کیفیت میں, ایسے منہ سے لگاتے تھے. چند لمحوں کے بعد شیشی ایسے خالی ہوتی تھی, ایسے دھلی ہوئی ہوتی تھی کہ جیسے اس میں کبھی عطر تھا ہی نہیں. ہم تو نچوڑتے ہیں نا, اس کو الٹا رکھتے ہیں, نچوڑتے ہیں, ظاہر ہے پھر بھی نہیں نچوڑتی کیونکہ وہ بہت گاڑی ہوتی ہے, سبز رنگ کی ہوتی ہے, بالکل ایسے شفاف ہو جاتی تھی. میں نے آپ کو کئی دفعہ ایک بات عرض کی, خوشبو جنات کی غذا ہے, خوشبو فرشتوں کی غذا ہے, جنات کی غذا ہے, فرشتوں کی غذا ہے خوشبو. اور جنات اور فرشتے خوشبو لگانے والے کو بہت پسند کرتے ہیں, خوشبو استعمال کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. جس جگہ خوشبو ہو اس جگہ کو بہت پسند کرتے ہیں خوشبو. اس لیے ہمارے عملیات میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ یہ خوشبو لگا کے عمل کرو, یا یہ دھونی دو, دھونی باقاعدہ دی جاتی ہے, عود کی, عنبر کی, مشک کی وغیرہ وغیرہ, سندل کی دھونیاں دی جاتی. اور دھونی کے اندر کا جو دھواں ہے وہ ایک اپنی دنیا رکھتا ہے, ایک اپنا نظام رکھتا ہے. دھونی کے اندر کا جو دھواں ہے, وہ جن جب آتے تھے سلام کرتے تھے, سلام کرتے تھے, اور سلام کرنے کے بعد خاموش پھر کچھ پڑھتے رہتے تھے قرآن پاک, اور کہتے تھے کہ میری غذا کہاں ہے. تو میں ان کو پھر یہ بوتل دیتا تھا, بڑے خوش ہوتے تھے, دعائیں دیتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ میری عمر صدیوں پرانی ہے, اور اپنی جگہ بھی بتاتے تھے, میں وہاں سے آتا ہوں. بس ایسے لے کے نا, ایسے جیسے بندہ جتنی دیر میں ہم خوشبو سونگتے ہیں, ایسے چند لمحے خوشبو سونگتے ہیں, ایسے منہ سے لگاتے تھے. اس کے بعد مجھے شیشی دے دیتے تھے. اس کے ڈھکنے کے اوپر جو عطر لگا ہوا ہوتا تھا تو وہ تو لگا ہوا ہوتا تھا کہ ڈھکنا میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا, میں ڈھکنا لے لیتا تھا, پر بوتل کے اندر کوئی عطر نظر نہیں آتا تھا. ان کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ان کی بہت ساری باتیں ہیں, میں نے شاید آج تک نہیں بتائیں, یاد نہیں. میں نے پچھلی جمعرات کو تھوڑی سی چاشت پہ ہماری بات ہوئی تھی, اور بات بھی بات میں سے بات نکلی تھی. ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے چاشت پڑھی تو رب نے مجھے خوشحالی عطا فرمائی اور رزق کی برکت عطا فرمائی. میں پورا ہفتہ چاشت کو سوچتا رہا, پورا ہفتہ چاشت کو سوچتا رہا, پورا ہفتہ. اور پورا ہفتہ چاشت پہ ہی میرا ذہن رہا کہ چاشت ہے کیا, اور چاشت کے کمالات, چاشت کی برکات کیا ہے. تو پھر مجھے اس اللہ والے جن کی بات یاد آئی جن کو میں ہدیتاً وہ خس کی بوتل دیتا تھا. ایک دفعہ گفتگو کے دوران کسی نے کہا قرضے بہت ہیں. ساتھ ایک استاد ہوتا تھا خرادیہ, کیونکہ وہ ساری آٹو پارٹس کی دکانیں, مشینیں
لاری اڈا اور وہ سارے وہاں اسی شعبے کے لوگ ہوتے تھے. تو استاد ہوتا تھا موٹا. تو اس نے کہا کہ قرضے بہت ہیں. تو ان اللہ والوں نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے چاشت بڑھا کر قرضے اتر جائیں گے. اسے اب چاشت کا پتہ ہی نہیں تھا چاشت کیا ہوتی ہے. تو اس کی بے خبری کو انہوں نے پہچان لیا. تو میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بیٹھے ہیں آپ کو سمجھا دیں گے. میں نے کہا میں سمجھا دوں گا. یہ چاشت ہے کیا, کس وقت پڑھی جاتی ہے. اور پھر فرمانے لگے اگر چاشت کے اوپر سونے یا چاندی کے ورق لگانے, یہ الفاظ ہیں, دیکھو نا, مٹھائی ہے, مربع ہے, سیب کا, آملے کا, بھی کا, اور اس پہ اگر چاندی اور سونے کے ورق لگ جائیں تو اس کی جان بڑھ جاتی ہے, اس کا حسن بڑھ جاتا ہے, اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. فرمانے لگے کہ اگر سونے اور چاندی کا نہیں, اس پہ اگر سونے اور چاندی کا ورق لگانا ہے, اس پہ, کس پہ, چاشت پہ, تو بس چاشت کے بعد ایک تسبیح یا 140 بار فرمانے لگے کہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیا کرو. یہ ان کے الفاظ. کیا پڑھ لیا کریں, سورۃ علم نشرح. اچھا, میں نے انہیں بعد میں سمجھا دیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ایسے ایسے پڑھ لیں, اس طرح پڑھ لیں. مجھ سے رہا نہ گیا. اس وقت موقع نہیں تھا, مجمع بہت زیادہ تھا, لوگ آ جاتے تھے, اپنے احوال پوچھتے تھے, کسی کو نسخہ بتاتے, کسی کو ٹوٹکا بتاتے, کسی کو کوئی چیز, کسی کو کوئی چیز بتاتے تھے. اگلی بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ جن کے ہاں آتے تھے, میں نے کہا کہ اگر میں پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لوں الہی لوگوں کو بعد میں بلائیں. تو کہا بالکل ٹھیک ہے, میں لوگوں کو نہیں آنے دوں گا. تو ہم انہیں حضرت صاحب کہتے تھے. تو حضرت صاحب جب تشریف لائے, سلام, کچھ انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور حسب معلوم کہا کہ میری خوراک, میں نے انہیں عطر پیش کیا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے اچھا کیا, آج تنہائی کر لی, آپ چاہتے ہیں کہ چاشت کے مطابق مجھ سے کوئی سوال کرے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ چاشت کے نفل اور چاشت جو ہے وہ پڑھنے چاہیے, تو اس کے کیا فائدے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں زندگی ساری میری مدینہ منورہ میں گزری ہے, ہم مدینہ کے نہیں ہیں, ہم عراق کے ایک دور افتادہ علاقے سے ہیں. اس کا نام انہوں نے مجھے نخلستان بتایا. اب وہ نخلستان تو کہتے ہیں کھجوروں کے باغ کو. تو کہا کہ میرے والد پھر مستقل مدینہ میں منتقل ہو گئے, تو ہم مدینہ میں رہے. تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھا اور ان کی زیارت کی. تو کہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے احوال بڑے عجیب بتائے اور حیرت انگیز, لیکن اس وقت ہمارا موضوع چاشت ہے. تو کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کی. کہا ان کے پاس کوئی بندہ اگر آتا اور کہتا کہ میں خوشحال ہونا چاہتا ہوں, مالدار ہونا چاہتا ہوں, دولت مند ہونا چاہتا ہوں,
عزت دولت وقار پانا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاشت کا اہتمام کرو، اور چاشت کے بعد سورت علم نشرح کا اہتمام کرو، چاشت کا اہتمام کرو اور چاشت کے بعد سورت علم نشرح کا اہتمام کرو۔ کہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ چاشت پہ اتنا زور دیتے تھے، فرائض کے بعد، فرض کا تو اپنا مقام ہے، فرض نماز کا تو اپنا ایک مرتبہ ہے، واجبات کا اپنا مرتبہ ہے، سنت موقدہ کا اپنا مقام ہے، اس کے بعد کہا کہ وہ نوافل میں سے اب نفل، اشراق بھی نفل ہے، تہجد بھی نفل ہے، مغرب کے بعد اوابین بھی نفل ہے، 6 یا 20 چاشت ہے، اور نفل میں صلاۃ و تسبیح ہے، اور نوافل ہیں، نوافل حاجات ہیں، نوافل کن فیکون ہیں، اور نوافل ہیں۔ چاشت کے نفل میں اتنا زور دیتے تھے کہ جتنا کہنے لگے کہ کوئی بندہ اپنے سطر کے ڈھکنے پہ زور دیتا ہے، یہ الفاظ ہیں، جیسے بندہ کوئی اپنا ننگ نگیچ سطر ڈھانکنے کا اہتمام اور فکر کرتا ہے، ایسے ہی چاشت پہ زور دیتے تھے، ایسے ہی چاشت پہ زور دیتے کہ جو بندہ خوشحالی چاہتا ہے، رزق کی فراوانی چاہتا ہے، پھر عجیب بات بتائی، جو اگلی بات بتائی وہ شاید میرے کان کبھی نہ بھلا سکے۔ وہ یہ بتائی، کہنے لگے، حضرت صاحب فرمانے لگے کہ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں نے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین کو دیکھا، ان کے لنگر بیک وقت ہزاروں لوگ کھاتے تھے، ان کے لنگر ہمیشہ میں نے چاشت سے چلتے دیکھے، ہمیشہ۔ اور کہا کہ جو بادشاہ یہ چاہتا تھا، کہا میں بادشاہوں کو میں نے دیکھا، جو بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا خزانہ بھرا رہے اور اس کی حکومت میں زوال نہ آئے، وہ بادشاہ کبھی چاشت نہیں چھوڑتا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آج تو منت ہے نہ سونا، میری منت ہے، بہت سے سو رہے ہیں، سوتوں کو دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے۔ سوتوں کو دیکھ کے دکھ اس لیے ہوتا ہے، کتنی دور سے چل کے تسبیح خانے آئے اور یہاں شیطان نے تھپکی دے کے سلا دیا، اس نے کہا آیا تو ہے جھولیاں بھر کے، نہ جانا خالی جانا، آیا ہے نا تو پھر تجھے بھی میں خالی ہی بھیجوں گا۔ تو پھر وہ تھپکی دیتا ہے بہترین انداز سے، اور تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور آپ کا گھاٹا اور نقصان ہو اور مجھے احساس نہ ہو، درد نہ ہو، کیسے ممکن؟ کہا کہ جو بادشاہ اپنا چاہتا تھا کہ میرا خزانہ بھرا رہے اور میں خزانوں کا مالک رہوں، میرا خزانہ بھرا رہے اور میں خزانوں کا مالک ہوں، تو کہنے لگے وہ بادشاہ چاشت کے نفل نہیں چھوڑتا۔ پھر اگلی بات جو بتائی وہ اس سے بھی اچھی بات تھی، اعلیٰ بات تھی۔ کہا کہ اس وقت اللہ پاک ایسے فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں جو مخصوص صرف چاشت کے لیے ہیں، ان کے ذمہ ہی صرف چاشت ہے، روز اول سے روز آخر تک وہ چاشت ہی کی خیرات بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کی برکات بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کی دولت بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کا رزق بانٹیں گے، اور وہ چاشت ہی کا ثمرہ بانٹیں گے۔
बस उनके जिम्मे यही है। और कहा कि चाश्त का वक्त दरअसल मिलता ज्यादा क्यों है। फिर अगली बात और फरमाया चाश्त का वक्त और असर का वक्त, इसका अजर ज्यादा इसलिए है कि जिंदगी में चाश्त के वक्त में इंसान अपने रिज़्क़ रोजी काम धंधे में मसरूफ होता है, अभी मसरूफ होता ही है तो ऊपर से चाश्त का वक्त आ जाता है। और असर का वक्त जो है वो कहता है कि बस अब थोड़ा सा काम बाकी है, इसको समेट लूं, और उधर का असर का थोड़ा सा वक्त होता है और यूं असर डूब जाती है, यूं असर डूब जाती है। तो फरमाया कि चाश्त के लम्हे, चाश्त की घड़ियां बादशाहों को तवंगर कर देती है। किसको? बादशाहों को, बादशाहों को तवंगा कर देती हैं। हम आप तो फिर बादशाहों से बहुत छोटे हैं, जो बादशाहों को तवंगर कर दे। चाश्त के लम्हात, चाश्त की घड़ियां बादशाहों को तवंगर कर देते। हकीकत यही है। और कहा कि फरिश्ते मखसूस हैं जो सिर्फ चाश्त वालों के लिए रिस्क, दौलत, माल, चीजें बांटते, सिर्फ चाश्त वालों रिस्क, माल, दौलत बांटते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दादा रहमतुल्लाह अलैह इशराक पढ़ के घर से निकलते थे, फिर अपनी दुकान पे बैठ जाते थे, फिर चाश्त के वक्त उठते थे और मस्जिद में जाके चाश्त की नफिल पढ़ते थे। और फरमाते थे कि यही कैफियत परदादा की भी थी। और जब परदादा का आखिरी दिन था तो उस दिन मस्जिद को भी अलविदा कहा। मस्जिद अभी तक मौजूद है, पुरानी बड़ी शाही मस्जिद है, उस मस्जिद को भी अलविदा कहा, कुरान को भी अलविदा कहा। वो कुरान नीचे तबरकात में पड़ा हुआ है, उस कुरान की बड़ी कमालात है। कुरान तो कुरान है, हर कुरान के हर हर्फ का कमाल है, पर उस कुरान के बहुत कमालात है। वो आज भी वहां तबरकात में नीचे पड़ा है। हर बंदे को अलविदा कहा। वो चाश्त के नफिल मेरे दादा परदादा के, बड़ों के, वालिद के, वो आज मेरे काम आ रहे हैं। ये तस्बीह खाने के लंगर चल रहे हैं, ये हवेली का लंगर चल रहा है, ये हजवेरी महल का लंगर चल रहा है, ये रूहानी मंजिल का लंगर, फलां का लंगर, फलां का लंगर चल रहा है। वो नस्लों में काम आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उसकी शान करीमी से ये क़यामत तक की नस्लों में चलेगा। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। मनवा गए थे ना, मनवा गए थे कि अल्लाह रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी फरमा। रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी, मैंने 3 लफ्ज कहे हैं। रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी फरमा। वो आज अल्लाह पाक आप हजरात की बरकत से मुझे भी खिला रहे हैं। आप लंगर खा जाते हैं, अल्लाह मुझे भी खिला देता है, अल्लाह मुझे भी खिला देता। हकीकत यही कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर रिज़्क़ की वुसअत, आफियत चाहते हैं, रिज़्क़ की खैर और बरकत चाहते हैं, और जिंदगी में मोहताजी नहीं, वो मोहताजी बुढ़ापे की हो, बुढ़ापे की मोहताजी होती है, बुढ़ापे के खास दिन होते हैं,
بڑھاپے کے خاص ایام ہوتے ہیں. خوش قسمت ہوتا ہے جس کو بڑھاپے میں خدمت گزار مل جائے. وہ خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے. خدمت گزار مل جائے. ایک صاحب تھے 2016 میں 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ایک بیٹا پائلٹ تھا، ایک ڈاکٹر تھا. ایک کینیڈا میں تھا، ایک انگلینڈ میں تھا. اور باپ یہاں ایک ملازم کے رحم و کرم پہ تھا. اور اسی ملازم کے رحم و کرم پہ باپ مر گیا. چاشت مستقبل کو سنوارتی ہے. ہاں چاشت مستقبل کو سنوارتی ہے. مستقبل کو، آپ کا مستقبل سنور جائے. میں نے کیا لفظ کہا ہے، ذرا غور سے سنیں. میرا مستقبل. کہنے لگا یہ سارا کچھ تو تمہارے لیے، یہ میرا مرجی ہے، یہ میرا مرجی ہے. ساری چیزیں اصل مستقبل ہے انسان کا ذہن میں. آج اگر روٹی ہے، رزق ہے، صحت ہے، کل کیا بنے گا میرا؟ تو انسان کو جو فکر سوار رہتی ہے وہ مستقبل کا فکر ہے. اور یاد رکھیے گا، مستقبل ایسا انوکھا نظام ہے، کسی کے بس میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں. یہ صرف اور صرف الا ما رحم ربی، اس کا حکم، اس کی رحمت ہے تو میرا مستقبل اچھا گزرے گا. مستقبل اچھا گزرے گا. ورنہ دولت اور مال اور چیزیں ہیں. میں اسلام آباد میں وہاں ملاقاتیں کرتا تھا، بہت سال ہوئے، رش ہوا، چھوڑ دیا. تو میرے پاس ایک وہاں کے بڑے آتے تھے سیکیورٹی کے. تو مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آج مجھے دیر ہو گئی، یہاں ایک بڑے صاحب فوت ہو گئے، میں نام نہیں لیتا. تو ان کا بیٹا آیا تو اس سے کہا کہ صاحب فوت ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھا، کہا کہ ٹینشن ہو گئی ہے. تو پھر بیٹا دوستوں کے پاس چلا گیا گپ شپ کرنے کے لیے. فون کیا کہ والد صاحب کو غسل دے دینا، نہلا دینا، اور جس وقت جنازہ ہو اٹھا کے بتا دینا، میں شامل ہو جاؤں گا. وضو وغیرہ کی بات بعد میں ہو جائے گی. مجھے یہ بات بتانے لگا. اشراق اور اس کے بعد چاشت. چاشت کے نوافل 4 نفل کم از کم مستقبل بناتے ہیں. اچھا، مستقبل روحانیت کا بھی، مستقبل مال دولت اسباب اور وسائل کا بھی، یہ مستقبل بناتے ہیں. بس اس بات پہ ذرا توجہ کریں. مستقبل بناتے ہیں، مستقبل، یہ مستقبل بناتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ بہت مالدار لوگ تھے، رہتے تھے. ان کے گھر میں آج بھی غاریں ہیں پر خالی پڑی ہیں. تجوریاں میں نے کرینوں سے، چین کپی ہوتی ہے اس سے نکلتی دیکھی ہیں میں نے. اتنی دولت، اتنا سونا، اتنا گمان سے والا، گمان سے والا. اور اس خاتون کی عیش و عشرت کی زندگی. بیٹے تھے 4-5، غالباً 2 بیٹیاں تھیں. عیش و عشرت کی زندگی دیکھی، بہت دیکھی. تو ماں فوت ہو گئی، اس کا جنازہ تھا. تو میں جنازے میں دیر سے پہنچا تو انتظار ہو رہا تھا بڑے بیٹے کا. بڑا بیٹا
तेज तेज आ रहा था और मैं उसके पीछे तेज तेज जा रहा था। उसके तेज तेज चलने में उसकी जोर जोर से गैस मैंने खुद सुनी, आवाजें। तेज चल रहा था, जिस्म भारी था, बेटा भी बूढ़ा हो गया था, उसका इंतजार हो रहा था बड़ा बेटा आए तो मां का जनाजा हो। और वो उसी बेवजू हालत में, उसको जनाजा क्या आता होगा, आके जनाजे में शामिल हो गया। उन्हें कहा जनाजा पढ़ाए, और मैं भी पिछली सफ में शामिल हो गया, वो अगली सफ में चला गया। चाश्त के नफे मुस्तकबिल बनाते हैं, मुस्तकबिल संवारते हैं। आपके जनाजे में रब ऐसे बंदे भेज देगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों क्या झगड़ा करते हो हमसे, हमारे जनाजे बताएंगे हक क्या था बातिल क्या था। हाय हाय क्या बात, लोगों हमसे क्या झगड़ा करते हो, हमारे जनाजे बताएंगे हक क्या था बातिल क्या था, हमारे जनाजे बताएंगे। चाश्त के नफिल मुस्तकबिल बनाते हैं और ऐसा मुस्तकबिल संवारते हैं, ऐसा मुस्तकबिल संवारते हैं चाश्त के नफिल, रूहानी मुस्तकबिल भी और जिस्मानी मुस्तकबिल भी, माल दौलत इज्जत बेटे वकार शान शौकत आखिर तक। चाश्त के नफिल, चाश्त के नफिल से रोजी के लिए नहीं है, रोजी के लिए हैं लेकिन सिर्फ रोजी के लिए नहीं है। चाश्त के नफिल से मुस्तकबिल संवरता है। आपके मेरे इल्म में था कि अचानक अल्लाह के अमर से कोरोना आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इतनी अमवात होंगे, जनाजे पढ़ने वाले नहीं होंगे, हर बंदे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, और फिर उसके बाद महंगाई का क्या तूफान आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। ये चीज इतनी महंगी और इतनी कीमती हो जाएगी, किसी ने नहीं सोची थी। यह है मुस्तकबिल कि आने वाले वक्त में आइंदा क्या होगा और क्या होने वाला है और आइंदा क्या होगा, यह है मुस्तकबिल। और बताऊं एक मुस्तकबिल, एक मुस्तकबिल और बताऊं, इस्तिकामत मुस्तकबिल है। भाई इस बंदे के पांव पकड़ लो। इस्तिकामत क्या है, क्या है? हां, कितने लोग ऐसे हैं मुर्शिद ने थोड़ा सा डांट दिया, उनकी गैरत और चुदराहट ने कहा कि आज के बाद हमने मुर्शिद के पास नहीं जाना, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कुसे। वो असल में गैरत ने नहीं कहा, कोई बेअदबी हुई थी जिसकी वजह से इस्तिकामत की तार कट गई, कनेक्शन खत्म हो गया, कोई हुआ। नमाज के लिए एक साहब ने कहा मैं वुजू करके आता हूं। ये बात है 2002 की, 2002 की। वुजू करके आता हूं, इस दौरान जमात खड़ी हो गई, 2-3 अफराद थे, वो वुजू करके आए, कोई पक्के नमाजी नहीं थे, खुद कहते थे नमाज मैंने यहां बाकायदगी से शुरू की। तो आके कहने लगे 1 रकात 2 रकात शायद चली गई, आपने तो मेरी नमाज का इंतजार नहीं किया, मेरी इस महफिल में यह कदरदानी है। बस यही बात वजह बनी। लगता यह था कि ऊपर से कोई कनेक्शन कट चुका था। फिर जब ऊपर से कोई कनेक्शन
रابते और तारें कट जाती हैं, फिर नीचे से कोई सहारे आसरे बनते हैं, कोई आरजे बनते हैं, और वो साहब जिंदगी भर के लिए फिर महरूम हो गए। इस बात पे, सिर्फ इस बात, सिर्फ इस बात। एक साहब मेरे पास आते थे, मेरे यहां पुराने बैठे हैं एक दो मुखलिसीन, कुछ लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। कहने लगे मैं आपका वाहिद दोस्त हूं जो मुखलिस हूं, बेलौस हूं, ये बाकी जितने भी आते हैं ये मुनाफिकीन हैं, ये दुनिया की गरज से आते हैं। तो मैंने उनसे कहा हम किसी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो सारे अल्लाह के लिए आते हैं और अल्लाह की रजा के लिए आते हैं। उनका इसरार था कि आप इन्हें ना आने दें, और मेरा इसरार था मेरे हजरत का फैज है, मैं रोक कैसे सकता हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं। ये मेरे दो हजरात बैठे हैं, ये जानते हैं इस वाक्य को, मैं कैसे रोक सकता हूं। बस इस बात पे वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने घटिया इल्जामात, घटिया से घटिया बातें जो की और कहीं अभी तक मौजूद है, वो लाहौर में कयाम है, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। चाश तो मुस्तकबिल को बचाती है। अब समझ आई मुस्तकबिल, एक माल दौलत का मुस्तकबिल, एक रूहानियत का मुस्तकबिल। इन दो वाक्यों से अब आपको समझ आई है कि चाश्त मुस्तकबिल को संभालती है। जिंदगी में 70 मोड़ आते हैं। रात हम बैठे घर में रोजाना तालीम कराते हैं हदीस की, तो सारे घर वाले बैठे थे, मैं पढ़ रहा था, तो कुदरती एक वाक्या आया कि ग़ज़वा हुनैन में माले गनीमत आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमान जो हुए थे उनमें सारा बांट दिया। तो अंसारे मदीना ने इस बात को बहुत महसूस किया और कुछ के मुंह से कुछ लफ्ज भी निकल आए। तो हुजूर ने फिर उनको जमा फरमाया और एक बहुत लाजवाब खुतबा दिया, उनसे बात की। वो सारा उसमें हम रात इशा के वक्त घर बैठे पढ़ रहे थे, आपस में हल्का लगा के। आप भी ऐसे पढ़ा करें, एक दूसरे को वक्त दिया करें। वो वाकया सारा रात हम बैठे पढ़ रहे थे। मुस्तकबिल बचाती। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरे वालिद साहब ने बड़ों बड़ों की सोहबत पाई, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे घर आती थी, अल्लाह वाले बड़े बड़े लोग। वालिद साहब फौत हो गए, वो रंग मेले रौनक खत्म हो गई। मैं वालिद साहब के मजार पे जाके, कब्र पे जाके रोता था, आपने तो इतने बड़ों बड़ों की सोहबत पाई, मुझे किस पे छोड़ कर गए। तो कहा कि ख्वाब में वालिद साहब आए, तो उन्होंने आके आपका हाथ, आपके बारे में कहा कि इनसे जाके बैत हो जाओ। कहा मैंने उसको हल्का लिया, तवज्जो नहीं की। फिर दूसरी दफा आए, फरमाया इनसे बैत हो जाओ। तीसरी दफा गुस्से से हाथ पकड़ के घसीट के ले आए, तो मैं कहा कि यहां बैत हो जाओ, और फिर मैं आपसे बैत हो गया। जिंदगी के मोड़ आते हैं, आएंगे सब पे। वो घर हो, वो मियां बीवी हो, वो बहन भाई हो, कितना रिश्ते बचाने के लिए मेहनत की जाती है। कहते हैं, सुनना जरा, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। कहा दरगजर करते हुए चलना, वरना क्या होगा। अब सुनना जो कहने लगा हूं गौर से, वरना क्या होगा।
जिद्दें जीत जाएंगी, रिश्ते हार जाएंगे। जिद, उसने यूं कहा था, उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, कि जिद्दें जीत जाएंगी और रिश्ते हार जाएंगे। तो जिंदगी के मोड़ ऐसे आए कि इस्तिकामत बाकी ना रही और एक इस्तिकामत से बंदा महरूम हो गया। इस्तिकामत ना रहे। चाश्त माल की इस्तिकामत देती है, आमाल की इस्तिकामत देती है, निस्बतों की इस्तिकामत देती है। हमारे काबिल एहतराम हैं, उनकी अहलिया फौत हो गई, तो मैं उनके यहां ये यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूईटी, इसके साथ उनका घर है, तो मैं वहां ताजियत के लिए गया। कल की बात है, परसों ताजियत के लिए गया। तो मैं गया ना वहां, तो अल्लाह वाले हैं, कुछ लोग आए हुए थे। बातों से बात निकली। उनका बेटा साहिब इल्म है, नेक शरीफ इंसान है। कहने लगे कि एक बहुत बड़े आमिल थे, आपके बारे में उन्होंने कहा था कि ये ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। तो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा क्यों? कहा कि ये लोगों को जो अमाल बता रहा है, ये बराह रास्त उन लोगों के साथ जिनको जाके ये अमाल की ताकत लगती है, वो जलते हैं, वो सड़ते हैं, वो उनके साथ बराह रास्त मुकाबला है। तो ऐसे लोग ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। तो मुझे कहने लगे, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा हाँ, मुझे याद आता है, बताया था। कहा कि फिर मैंने ख्वाब देखा कि एक वैगन है ऐसी, आप उसके अंदर बैठे हैं और उसके इर्द गिर्द सफेद दूधिया किस्म का एक झाग सी जैसे होती है। उसने उस वैगन की, उस पिकअप की हिफाजत की हुई है, उसको ऐसे चारों तरफ से उस झाग ने घेरा हुआ है। तो कहा मैंने ये देखा। तो अपने वालिद की तरफ इशारा करके कहा कि मैंने फिर इनसे ख्वाब बयान किया ना। कहने लगे, मैंने खुद उसकी ख्वाब की ताबीर ली, खुद ली, कि जो दुनिया को आप आमाल बताते हैं, मसनून आमाल बताते हैं, और वो जो दुनिया आमाल करती है और आपकी नस्लों निजाम की हिफाजत का निजाम करती है, तो अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत का निजाम किया हुआ है। ये वैगन है, वैगन के इर्द गिर्द सारा नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है, हिफाजत ही हिफाजत है, आफियत ही आफियत। फैसलों के साथ कोई दुआएं, कोई तवज्जो, कोई ऊपर से तवंगरी के फैसले, कोई ऊपर से खुशहाली के फैसले, के ऊपर से कोई निजाम आलम के फैसले, ये फैसले हैं, ये फैसले। फिर फैसले होंगे, फिर फैसले होंगे। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो शख्स सूरत कुरैश को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, सूरत कुरैश को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, वो बड़े हादसात और मुसीबतों और तकलीफों और परेशानियों से बच जाता है, बहुत ज्यादा बच जाता है। हमारे एक साहब थे, अमेरिका में होते हैं, डॉक्टर मन्नान, मुझसे कहने लगे
میں نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اچ شریف پہ اور چچ نامے پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ایک خاتون ہے امریکن، ان کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ اور کہا کہ جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت بات ہوئی تھی اصل میں سورۃ قریش پہ، تو وہ بتانے لگے، کہا کہ میں ان کے معمولات اور کتاب جب مطالعہ کیا ان کی زندگی کا اور اچ شریف کے اولیاء کا، تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں سورۃ قریش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے بہت معمولات میں ہے۔ جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے معمولات میں ہے۔ آپ کھائیں پیئیں، صرف 3 بار سورۃ قریش پڑھ لیں، اور اس کے سچے وعدوں پہ سچا یقین۔ رب سچا ہے، اس کے وعدے سچے، رب حق، اس کے وعدے حق، رب نہ مٹنے والی ہستی، اس کے وعدے بھی نہ مٹنے والے ہیں۔ ہم مٹ جائیں گے، وعدے باقی رہیں گے۔ وہ کیسے باقی رہیں گے؟ یہ پھر وعدے میری طرف دیکھنا توجہ سے، یہ پھر وعدے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تو مٹتا نہیں، ہم مٹ جائیں گے، اللہ مٹنے سے پاک ہے۔ یہ وعدے پھر نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں، اور پھر ایسے منتقل ہوتے ہیں کہ منتقل در منتقل ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں راستے بناتی ہیں، دعائیں راہیں بناتی ہیں، دعائیں زندگی کی راہیں بناتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور بد دعائیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں، دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندے، کسی فقیر کی دعا ہے، کسی بڑے کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ اس نے کہا اس کو فلاں کی بد دعا کھا گئی۔ میرے سامنے ایک خاندان ہے، میرے سامنے ایک خاندان ہے، ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون جو ہیں، انہوں نے مجاہد قربانیاں کر کے ایک مکان بنایا تھا۔ اپنی پوتی، بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں، اپنی پوتی کو سب کچھ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، شوہر کے ذریعے بے عزت کروایا، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی۔ یہ زندگی کا سفر میں نے 40 سال پہلے دیکھا۔ دعائیں، وہ بد دعائیں دیں، وہ بد دعائیں دیں، مجھے ان بد دعاؤں کا یاد ہے۔ اس نے بد دعاؤں کو کچھ نہ سمجھا، اس نے کچھ نہ سمجھا۔ جب دعائیں نکلتی ہیں نا، اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بدوائیں نکلتی ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے پتھر گرنا اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، پر بد دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں اور دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ اس نے کچھ نہیں سمجھا، وقت گزرتا گیا، فیصلے ہوتے گئے، وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی، وہ اپنی بد دعائیں انہیں دے کے چلی گئی۔ ایسی ایسی بد دعائیں میرے کانوں نے سنے، چلی گئی۔ ان بد دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں اموات ہیں، جوان جوان موتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، تکالیف ہیں، گھر میں الجھنیں، نفرتیں، آگ۔ ہر بندہ کماتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، گھر یوں ہی زندگی کا ایک سفر طے کر رہا ہے، بد دعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے، بد دعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ابھی میں 2-4 دن پہلے میں حویلی میں تھا، میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا گھر بیماریوں کا مرکز ہے، فقر کا، بیماری اور فقر 2 چیزیں، غربت اور بیماریاں، ان کا گھر اس کا محور بنا ہوا ہے۔ مجھے اس کا والد یاد آیا، اپنی ماں سے اور باپ سے گھنٹوں بحث کرتا تھا
ऐसा था, फिर चला जाता था। फिर जाते जाते बात याद आई थी कि मैंने ये गाली नहीं दी, ये ताना नहीं दिया। फिर आता था। वो बूढ़े थे, बूढ़े थे। मुझे याद है कि मैं बाजू का छोटा सा बच्चा होता था ना, मैं जोर से चीख मारता था। छोटे बच्चे की चीख ज्यादा निकलती है। कानों पर हाथ देते थे, उनको ये चीख बर्दाश्त नहीं होती थी। ये जाता था बेटा, फिर उनके साथ बहस करते 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 फिर चला आता था। फिर याद आता था, फिर चला आता था। और उनकी दुआओं से बद्दुआएं मुंह से निकलती थी, इन फकीर के कानों ने सुने। गुर्बत और तंगदस्ती। मुझे ख्वाब ज्यादा नहीं आते। मैंने ख्वाब में देखा एक गंदी नाली है जिससे पाखाना निकल रहा है। वह ऐसी उस गंदी नाली के साथ बैठा हुआ है और उसके जिस्म पे सड़क की तार को लुक नहीं होती, ये लगी हुई है, और कहता है मुझे अजाब है, अजाब है। क्योंकि जवानी की मस्ती फिर इंसान को समझ कहती ना, वो कहते सारी अकलें मेरी हैं, मां बाप तो बेवकूफ हैं। फिर इंसान 100% बाइकाट की शक्ल में आता है और पूरी ताकत और के साथ बाइकाट करता है और अपने लिए फैसले गलत करा के, अपने लिए फैसले गलत करा के, और पता चला कि बाप को या मां को फला को थोड़ी सी तकलीफ हुई और वो चला गया, और उनके अंदर से जो आहें थी वो तेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने कर लिया अपनी जितनी मेहनत करनी है, जितनी जान मारनी है, जितनी काबिलियत दिखानी है, जितनी अपना फन और फनकारी दिखानी है। उनकी बाज़ औक़ात ना बद्दुआएं होती हैं, बाज़ औक़ात बद्दुआएं नहीं होती, आहें होती हैं। क्या होती? आहें होती, आहें। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं, ये इसको अपनी तजलील और तौहीन समझ रहा है, तजलील और तौहीन समझ रहा है। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं। इसे इल्म नहीं है, खैरखाई है। ये कहता है, इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सख्त सर्दी थी, सांप ठिठरा हुआ था, बिल्कुल ठिठरा हुआ था, सख्त सर्दी थी, सांस ठिठरा हुआ था सांप। तो एक बंदे को असा की, डंडे की जरूरत थी। उसने देखा एक डंडा है बड़ा चिकना खूबसूरत सा, उसने उसको डंडा बना के चलना शुरू किया। धूप निकली तो उसमें हरकत पैदा हुई, तो वो तो सांप था, उसने डस लिया। जाहिर में समझ, नजर कुछ और आता है। दो चीजों की जिंदगी इसमें मौजूद है, दो चीजों की जिंदगी, दो चीजों के वादे, दो चीजों का तहफ़्फ़ुज़ और दो चीजों की अता और इनायत। एक भूख, और भूख से मेरा इंसान की जिंदगी की सारी जरूरियात। औलाद जवान है, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए पेशा चाहिए, उनके लिए रिस्क का कोई वसी जरिया चाहिए, या मैं अब बड़ा हूं मुझे चाहिए भूख, जू चाहिए। और फिर अगर मेरे पास है तो फिर अमन चाहिए। माल आया, अमन चाहिए। हुस्न है, मुझे अमन चाहिए, मेरा हुस्न जाया ना हो। वकार आया तो अमन चाहिए, मुझे कोई तजलील ना हो। सेहत आई तो अमन चाहिए कि इस अमन में मुझे कोई बीमारी, रोग ना लग जाए। मुझे दिल मिला तो अमन चाहिए कि दिल सेहतमंद रहे। गुर्दे मिले तो अमन चाहिए, गुर्दे हमेशा सेहतमंद रहें। ऐसा वक्त ना आ जाए कि मेरे गुर्दे खत्म हो जाएं, पथरी में या फेल हो जाएं, और दुनिया कहे कि अब गुर्दे धुलवाने हैं, डायलिसिस। मुझे आंख मिली है तो फिर आंख में का भी अमन चाहिए, कान का भी अमन चाहिए। मुझे घर मिला है तो घर का भी अमन चाहिए। कारोबार मिला है तो कारोबार का भी अमन चाहिए, मुझे कोई मुतासर ना करे, मेरी रोजी ना छीने। जिंदगी तो भूख और अमन के साथ है। कुरान के दो लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। कुरान के दो लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। एक भूख, जो
جس کو میں کہتا ہوں لوڑ، ضرورت انسان کی، اور ایک امن چاہیے، امن چاہیے۔ اگر یہ ہوا تو کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے اسلام آباد سے اندرون کشمیر جانا تھا، ہیلی کاپٹر کے مجھے اور ان کے سارے عملے نے کہا کہ مری کے اوپر ہوائیں فضائیں نظام وہ نہیں ہے جو ہیلی کاپٹر برداشت کر سکے، ویدر موسم نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے ضروری جانا ہے، مجھے بتا رہے تھے میں نے ضروری جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا آپ چلو، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ کہا میں نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دی 101 بار کی نیت کر کے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑایا، سردار عتیق صاحب وزیر اعظم رہے کشمیر کے، وہ مجھے بتا رہے، کہا ہیلی کاپٹر اڑایا، مری کے اوپر سے گزر گئے۔ میری جو بھی مصروفیات تھیں وہاں، وہ مصروفیات میں واپس میں آیا اسلام آباد میں، واپس بھی وہی ماحول تھا جس کو ویدر کہتے ہیں، وہی موسم تھا جس موسم کے مطابق ہیلی کاپٹر وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ میں واپس آیا، وہ حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کس طرح ہوا؟ اس نے کہا یہ سورۃ قریش کی برکت سے ہوا۔ کیسے ممکن؟ تو ممکن نہیں ہے، واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ممکن نہیں ہیں۔ 1988 میں رمضان تھا، اگر میں 88 کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اوجڑی کیمپ کا واقعہ 88 رمضان تھا، بم پھٹے، بندے مر گئے، کہا کہ پورا شہر خالی کرائیں، اور پورے شہر اگر خالی نہ ہوا تو جتنا زیر زمین بم پڑے ہیں اگر پھٹ گئے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، ذرہ ہو جائے۔ اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ جنرل جاوید ناصر صاحب کو پچھلے سال فوت ہوئے 24 میں، کہنے لگے کہ مجھے رات کو جنرل ضیاء الحق کا فون آیا، اطلاع آئی، فوراً پہنچو، اور انہوں نے مجھے مشن دیا۔ میں نے سب کو کہا فوجیوں کو روزے رکھو، گزشتہ سے توبہ کرو، اعمال کرو، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ وہ اس کے عامل تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا کہ میں سالانہ 150 قرآن پڑھتا ہوں، 150۔ کہا کہ میں نے یہ اعمال بتائے، دنیا کا سارا سائنسی نظام ایک طرف، اور ان اعمال کی طاقت، توبہ کی طاقت، روزے کی طاقت، تقوی کی طاقت نقشے بدل دی۔ اللہ علیہ کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب، تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں
جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد 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 الصمد
الصمد الصمد اللہ الصمد اللہ 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 الصمد الصمد اللہ الصمد
الصمد الخيرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما. اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما. ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے. سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا. یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا. الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے. سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے. اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما. بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما. ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے. اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے. اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے. ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے. اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے. ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے. اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما. بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما. اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ